الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام ساتھی دل کی گہرائیوں سے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، آج میں باتیں کرنا چاہتا ہوں سفر اور مسافر کے حوالے سے. انسان کو زندگی میں سفر کرنا پڑ سکتا ہے یا کرنا پڑتا ہے، یا یوں سمجھے کہ انسان کو زندگی میں سفر کرنا چاہیے. قرآن پاک میں بھی اللہ فرماتا ہے نا، قل سیروا فی الارض، زمین میں سیر کرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. جب اللہ کی زمین پہ پھرو گے تو تمہیں کئی کھنڈرات ملیں گے، کئی قوموں کے نشانات ملیں گے. کہیں پہ آبادیاں اور کہیں پہ آباد ہوئے لوگوں کو ختم ہوا دیکھو گے. اس لیے تمہیں پھر ایسے لوگوں کے شہر، ایسے لوگوں کے نشانات بھی ملیں گے جو اس دنیا میں آئے، جنہوں نے اللہ کی باتوں کو جھٹلایا اور ان کے نام و نشان مٹ گئے. کئیوں کے مدفن تمہیں یادگار کے طور پہ ملیں گے اور کئیوں کے صرف نام ملیں گے، واقعات ملیں گے، حکایتیں ملیں گی، لیکن ان کی قبریں اور مدفن ہونے کی جگہ بھی نہیں ملے گی. اس لیے سفر مستقل انسانی زندگی میں پیش آنے والا ایک عمل ہے. اور انسانی زندگی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. دنیا کی زندگی اس طرح گزارو یا دنیا کی زندگی میں اس طرح رہو کہ جس طرح مسافر سفر کرنے والا ہوتا ہے.
اس کی ایک توجہ تو یہ ہے کہ ہم حالت سفر میں ہیں ابھی. عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو پیدا کیا، ہم پھر اپنی ماؤں کے رحم میں آئے، ماؤں کے رحم سے اب دنیا میں آئے، دنیا سے پھر ہم اپنی قبر کی آغوش میں چلے جائیں گے، قبر سے پھر اٹھیں گے، حشر کا میدان بپا ہوگا، پل صراط کے راستے سے گزرنا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب دینا ہوگا اپنی زندگی کا، اور اس کے بعد پھر ہمارا ٹھکانہ ہوگا یا کامیابیوں کا ٹھکانہ جنت، یا ناکامیوں نامرادیوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وہاں جا کے ہمارا سفر مکمل ہوگا کسی ایک ٹھکانے پہ جا کے. ایک تو اس حوالے سے ہم حالت سفر میں ہیں، یہ زندگی جو گزار رہے ہیں حالت سفر میں ہیں، جا رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں، اپنی موت کی طرف جا رہے ہیں، قبر کی طرف جا رہے ہیں، آخرت کی طرف جا رہے ہیں. اور دوسرا اس حدیث کا مفہوم اس طرح ہے، اس کی توجیہ اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی بندہ سفر کے لیے نکلتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اتنے دن کے لیے جانا ہے اور پھر واپس آنا ہے، وہ اپنے ساتھ ضرورت سے زیادہ سامان نہیں جمع کرتا، اپنے پاس کوئی بوجھ زیادہ نہیں کرتا، حالت سفر میں کوئی لمبی پلاننگیں نہیں کرتا. یہاں سے بندے نے کراچی جانا تو یہ نہیں ہے کہ بندہ نکلا اور رستے میں بہاولپور کا اسٹیشن آ گیا اور 5 منٹ کے لیے ٹرین رکی اور بندہ یہ منصوبہ بنانا شروع کر دے کہ میں ٹرین رکی ہے یہاں میں کھوکھا لگا لوں، یہ تو پیسے بڑے کماتا ہے، یا یہاں تو علاقہ بڑا پیارا ہے، بڑے پودے ہیں، میں یہاں پہ جناب گھر بنا لوں. سفر ہے، رستے میں چیچا وطنی بھی آئے گا، بہاول نگر بھی آئے گا، بہاولپور بھی آئے گا، ملتان بھی آئے گا، بے شمار شہر آئیں گے. وہاں کسی شہر کو اپنا مسکن اور ٹھکانہ نہیں سمجھ بیٹھے گا. تو دنیا کی زندگی مسافر کی طرح گزارو. مطلب یہ ہے کہ اس زندگی کو مستقل ٹھکانہ نہ سمجھو، یہ زندگی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے. اور جتنی عمر ہے انسانوں کی زیادہ سے زیادہ بھی وہ بھی کوئی بڑا لمبا دورانیہ نہیں ہے، بڑی جلدی ختم ہو جاتا ہے. جو کاروبار ہم شروع کرتے ہیں، جو محلات ہم بناتے ہیں، جن کھیتی باڑیوں کو ہم آباد کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں یہی ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں یہی ہوتی ہیں، اور ہم کوچ کر جاتے ہیں. ہوئے نا مسافر کی طرح، یہ ساری چیزیں ہم یہیں چھوڑ جاتے ہیں. اپنے ہاتھوں سے بنایا گھر، بڑی جدوجہد محنت کر کے بنایا کارخانہ، فیکٹری، دکان، منڈی میں آڑت، کھیتی باڑیاں، اور وہاں بنائے گئے ڈیرے زمینوں پہ، یہ ساری چیزیں یہاں ہوتی ہیں اور ہم مسافر آگے نکل جاتے ہیں. ہوتا ہے ایسے کہ نہیں؟ ہمارے باپ، ہمارے دادے، ہمارے پردادے یہیں سے ہو گزرے ہیں، آگے چلے گئے، ہم بھی جاتے جا رہے ہیں. شکل تھوڑی سی مختلف ہوگی، یہی شہر، یہی علاقے، یہی اللہ کی دھرتی ہوگی. اسی طرح آب و تاب کے ساتھ سورج چمکے گا، چاند چمکے گا، دن رات آئیں گے، لیکن ہم یہاں سے جا چکے ہوں گے. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر بالسبیل، دنیا میں مسافر کی طرح زندگی گزارو. خیر، بات کا رخ کہیں کسی اور طرف نہ نکل جائے، سفر اور مسافر کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. زندگی میں
سفر کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اچھا سفر تو وہ ہے جو اچھے مقاصد اور اچھی نیت کے لیے کیا جائے۔ غلط مقصد اور غلط ارادے سے کیا گیا سفر بھی منحوس ہوتا ہے، اچھا نہیں ہوتا۔ سب سے اچھا سفر کون سا ہے؟ جو بندہ اپنا علاقہ چھوڑ کے کہیں دوسری جگہ پہ کرتا ہے، سب سے اچھا سفر ہے ہجرت کا سفر، وہ سفر جو اللہ کے لیے کیا جائے۔ جس کے لیے کہ جس زمین پہ، جس جگہ پہ میں رہ رہا ہوں، یہاں پر اللہ کے دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، میں کسی ایسے علاقے میں چلا جاؤں جہاں پر میں اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزار سکوں، سب سے بہترین سفر یہ ہے۔ اس کے علاوہ مختلف سفر بڑے بڑے خوبصورت ہیں۔ اپنے علاقے کو چھوڑ کے دور دراز دشمن کے مقابلے میں لڑنے کے لیے نکلنا، سفر کرنا کہ تاکہ اللہ کا دین غالب آئے، اللہ کی زمین پر امن قائم ہو جائے، مظلوموں کو ظالموں کے پنجوں سے آزادی مل جائے۔ جن لوگوں نے اللہ کی زمین پر نافرمانیاں کی ہیں، بغاوتیں کی ہیں، جو اللہ کی زمین پر اللہ کے باغی بنے ہوئے ہیں، ہم ان لوگوں کے سامنے بھیڑ کے، لڑ کے، ٹکرا کے وہاں پر اللہ کے باغیوں کا کلا کما کیا جائے، ایسا سفر بھی بڑا مبارک سفر ہے، بڑا اچھا سفر ہے۔ ایسا سفر کہ جو بندہ گھر سے نکلتا ہے کہ میں اللہ کا دین سیکھوں، کیا کروں؟ اللہ کا دین سیکھوں، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی تعلیم حاصل کروں۔ گھر سے نکل کے مسافر بننا، سفر کر کے کہیں دور دراز سیکھنے کے لیے جانا، یہ بھی بڑا مبارک سفر ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، جو بندہ ہو، اللہ کی بندی ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، جو گھر سے اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، اللہ کے قرآن کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے قدموں کے تلے اپنے نورانی پر بچھاتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ کی مخلوقات دعائیں کرتی ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، اور شیطان مقابلے میں نکل آتا ہے۔ اسی طرح فی زمانہ، ہمارے زمانے میں مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالی علیہ نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس کو تبلیغ کا سلسلہ کہتے ہیں، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہے یہ بھی۔ اور حاجی صاحب تو جاگ رہے ہو؟ حاجی صاحب کہندے ہوندے نے چلدا پھردا مدرسہ، کیوں حاجی صاحب؟ چلدا پھردا مدرسہ ہے نا۔ یہ سفر بھی بڑا خوبصورت سفر ہے، اتنا خوبصورت سفر ہے کہ کئی تبلیغی دے انہوں صرف انجوائے کرنے واسطے نکل دینے ہیں، کوئی بیچ۔ بہرحال وہ پھر بھی بہت اچھے ہیں، ہم سے بہت اچھے ہیں۔ اور میں دوستوں کو کہتا ہوں، نسبت اتنی اچھی ہے کہ جو لوگ گھومنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، 5 دن، ہفتہ 10 دن، چاہے وہ سیر کی ذہن میں رکھ کے نکلیں، لیکن تبلیغ کی نسبت سے وہ اگر ٹھنڈے علاقوں میں چلے جائیں، 3 دن لگا دیں، 5 دن لگا دیں، انشاءاللہ اس کے بھی اچھے اثرات ہوں گے۔ گو کہ تبلیغی بزرگ تو کہتے ہیں کہ فرق پائیے گا، نیت نو خالص کرو، رائیونڈ میں چلے جاؤ، وہاں پہ جو بزرگ جہاں پہ تشکیل کریں، اپنے آپ کو حاضر کر دو۔ اگر ٹھنڈے علاقوں میں تشکیل آ جائے گی، تبلیغ بھی ہو جائے گی، سیر بھی ہو جائے گی۔ اصل میں بات کر رہا تھا سفر کی، کہ فی زمانہ، اس زمانے میں
اگر گھر سے اس سفر کے لیے نکلا جائے تو یہ بھی بہت مبارک سفر ہے. خیر یہ تو میں اچھے سفروں کی بات کر رہا ہوں. خالصتاً گھر سے اس کے لیے بھی نکلا جائے کہ میں حلال روزی کمانا چاہتا ہوں، اللہ اس کا کوئی بندوبست فرما دے، تو حلال روزی کے لیے بھی سفر کے لیے نکلنا اچھا ہے. لیکن حلال روزی مقصد ہو، صرف روزی مقصد نہ ہو. جائز نجائز اچھے برے طریقے سے یہ جو لوگ چلے جاتے ہیں نا یورپ میں، جس طرح مرضی چلے جائیں، وہاں جا کے جو مرضی کام مل جائے، شراب کی دکان پہ نوکری ملے تب بھی کر لیتے ہیں، کھانے پینے میں حلال میسر نہیں آتا تو ویسے ہی اپنے دل کو تسلیاں دیے پھرتے ہیں، غیری ہے، یہ تو مرغی ہے، یہ تو فلاں چیز ہے، یہ تو خیر یہ تو کھا ہی سکتا ہوں میں. ایسے سفر سے پرہیز کریں جس سفر کی بنیاد پر تمہارے دین یا دینی کام میں حرج آ جائے. ایسے لالچ سے گریز کیا جائے جو لالچ تمہیں اللہ کے دین سے دور کر دے، جس سے خطرہ ہو کہ تم اللہ سے دور ہو جاؤ گے، اللہ کے نبی سے دور ہو جاؤ گے، اللہ کے دین سے، اللہ کے قرآن سے دور ہو جاؤ گے. ایسے سفر سے احتراز کرو، دور بھاگو. خیر زندگی میں جب بھی کبھی گھر سے سفر کے لیے نکلنا ہو، سفر کسی بھی قسم کا ہو، کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے جب بھی گھر سے سفر کے لیے نکلو، یہ بات ذہن سے خالی کبھی نہ جائے، سفر 1 دن کا ہو، سفر 5 دن کا ہو، سفر 10 دن کا ہو، سفر مہینے کا ہو، 2 مہینے کا ہو، کہ حالت سفر کے لیے میں نے نکلنا ہے، پتہ نہیں زندہ واپس آؤں گا کہ نہیں آؤں گا. کئی لوگ نا اے گل سوچن نو، ایک گل کرن نو بڑا پیڑا سمجھتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، گھر کو اس طرح کی گل کریے، گھر میں کوئی چنگی گل نہیں ہے تیرے کو، کس طرح کی بات کر رہے ہو؟ لیکن یہ اچھی بات ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بری بات نہیں ہے. موت کا تذکرہ کرنا، موت کو ذہن میں رکھنا، یہ بری بات نہیں ہے، اچھی ہے. آئے روز آپ خبریں سنتے ہو، ٹرین میں جناب فلاں مسافر باہر نکلا، گر گیا، مر گیا، فلاں گھر سے نکلا ہوا تھا، فلاں کی فلاں جگہ پہ لاش مل گئی. آج جناب وہ اونچی پہاڑی سے کھائی میں گاڑی گر گئی، اس کے اندر اتنے افراد فوت ہو گئے. یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، اور یہ سارا کچھ میرے آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ہم نے کون سا کوئی حصار اپنے گرد ایسا بنایا ہوا کہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا. اس لیے جب بھی گھر سے سفر کے لیے نکلنا ہے، کسی بھی طرح کا سفر ہے، سیر کے لیے ہے، تبلیغ کے لیے ہے، مدرسے کے لیے ہے، نیک کام کے لیے ہے، معاش کے لیے ہے، کسی بھی کام کے لیے آپ سفر کے لیے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سوچیں کہ یار سفر کے لیے جانا ہے، معلوم نہیں ہے زندہ واپس آ سکوں گا کہ نہیں آ سکوں گا. اس لیے کیا کام کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے سفر پہ جانے سے پہلے چند کام کر لینے چاہیے. اپنے ذمے جو کسی کا قرضہ ہے، کسی کا حق ہے، اس کا بندوبست کر لینا چاہیے. آپ کہیں گے جی مولوی صاحب کیا بندوبست کر لیں؟ جانا ہے، بندوبست سفر پہ بھی ضرور جانا ہے، کسی کے پیسے دینے وہ ہے ہی نہیں، کیسے دے لیں؟ تو بھئی اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے ذمہ داروں کو، اپنے وارثوں کو بتائیں کہ میرے ذمے فلاں کا حق ہے، یہ میرے پاس چیزوں میں سے فلاں چیز میری نہیں فلاں کی ہے، فلاں آدمی کے میں نے پیسے دینے ہیں، اور اگر میں واپس سفر پہ میرے ساتھ کوئی کمی بیشی ہو گئی، میں زندہ نہ رہا، تو میری زندگی کے بعد فلاں کی فلاں چیز میرے پاس ہے، اس کو لٹانی ہے.
فلاں کا حق میرے اوپر ہے وہ اس کو لٹانا ہے، فلاں کے پیسے دینے ہیں اس کو واپس کرنے ہیں۔ اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس کی وصیت لکھ لی جائے، اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس کی وصیت لکھ لی جائے، گھر والوں کو بتایا جائے۔ اسی طرح زندگی کے جو دیگر معاملات ہیں جو آپ چاہتے ہیں، سفر پہ نکلنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو وہ سارا بتا دیا جائے۔ بڑی دنیا ہے جو گھر سے جاتی ہے واپس آنے کے لیے لیکن واپس نہیں آ پاتی، بڑی دنیا ہے، بڑی دفعہ ہوا ہے، جب سے دنیا بنی ہے ایسا ہوتا آیا ہے، آئندہ بھی ہوتا رہے گا، اب بھی ہو رہا ہے کہ بڑی دنیا گھر سے نکلتی ہے واپس آنے کے لیے لیکن واپس نہیں پہنچ پاتی۔ بعد میں کئی کہتے ہیں اوئے ہوئے دسے ہی نہیں سانوں نہ، پتہ نہیں کی کرنا سی، پتہ نہیں کس سے کچھ لینا تھا، کس کو کچھ دینا تھا، پتہ نہیں فلاں معاملے میں کیا خیال تھا اس کا۔ اس لیے جب سفر پہ نکلیں یہ والا معاملہ ضرور کر لیں۔ اسی طرح اگر آپ کنبے قبیلے گھر کے افراد کے کفیل ہیں تو کوشش کریں کہ ان کے نان نفقے کا بندوبست کر کے نکلیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ گھر سے نکل گئے پرواہ نہیں کی اور بعد میں آپ کے بچے اور گھر والے آپ کی بیوی دھکے کھا رہی ہے، جس طرح کہ کبھی کبھی کچھ تبلیغیوں کے بارے میں جناب بڑی شکایات آتی ہیں چند کے بارے میں، لیکن اس کا پھر بڑا منفی اثر ہوتا ہے، معاشرے میں لوگ ایک دو بات کو پکڑ لیتے ہیں اس کو پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ مجموعی طور پہ ایسا نہیں ہوتا۔ تبلیغی جماعت کے ساتھ مجموعی طور پر اچھے لوگ جاتے ہیں، بلکہ کمی کوتاہیوں والے بھی جا کے وہاں پہ اچھے ہو جاتے ہیں، یہ رستہ ایسا ہے، محنت ایسی ہے۔ لیکن چاہے کوئی اکا دکا واقعات ہو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی ایسا تبلیغی جو گھر میں خرچہ اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے اور اس کے بعد میں اس کا بندوبست بھی کوئی نہیں، اور اس کو حیضہ ہوا ہے ایسا تقوی کا کہ وہ بیان سنتا ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، میں نکل جاؤں گا بعد میں کر لے گا کوئی، اللہ تعالیٰ بندوبست میری بیوی اور بچوں کے لیے۔ یاد رکھو اس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، غلط فہمی ہے آپ کی، یہ کوئی تقوی نہیں ہے۔ اللہ نے واضح احکامات نازل کیے ہیں، بیوی اور بچوں کا نان نفقہ تیرے ذمے ہے۔ تبلیغی جماعت میں بھی ان کا بندوبست کیے بغیر تو نہیں جا سکتا، اجازت نہیں ہے اس کی، تجھے کوئی اجر نہیں ملے گا، یہ کوئی تقوی نہیں ہے تیرا، یہ کوئی اللہ پہ بڑا بھروسہ نہیں ہے تیرا۔ پہلے قلعہ ٹھوکنا زمین پہ، اونٹ کو باندھنا ہے، پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ جو تو کر سکتا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے وہ نان نفقے کا بندوبست کر، پھر ان کو سمجھا، ان کو اعتماد میں لے، پھر اللہ کے رستے میں نکل، اللہ پہ بھروسہ کر، اللہ کی مدد آئے گی۔ خیر میں بات کر رہا تھا کہ جب بھی سفر کرنا ہے سب سے پہلے ان معاملات کے بارے میں آپ نے گھر والوں کو بتانا ہے، وہ سفر 10 دن کا ہو، وہ سفر 2 سال کا ہو، وہ سفر 3 دن کا ہو۔ اس کے بعد جب گھر والوں کے لیے آپ نے سوچ لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ نکلتے تھے اگر ممکن ہو سفر کے مطابق، سفر اگر لمبا ہے، دشوار ہے، زیادہ دن کے لیے جا رہے ہیں، اور اگر ممکن ہو سکے تو زیادہ تر اکیلا سفر کرنے کو پسند نہ کریں، کوشش کریں کہ اکیلے سفر نہ کیا جائے، ممکن حد تک، مجبوری میں پھر ہر چیز کی گنجائش نکل آتی ہے۔ اور سفر میں اگر 3 یا 4 لوگ ہوں تو تب بھی آپس میں مشورہ کر کے ان 3-4 لوگوں میں سے بھی ایک کو ذرا تبلیغی جماعت کی زبان میں امیر اور عام سادہ لفظوں میں کہ اپنا ذرا ایسا
4-5 میں سے کر لیں کہ آپس میں جب بھی مشورہ ہو ایک کو یہ حق دے دیں کہ فائنل فیصلہ اس کا ہو. 3 لوگ نکلے ہیں، 4 نکلے ہیں، 5 نکلے ہیں کہ راستے میں یار سفر کرنے کے لیے نکلے ہیں، کئی جگہوں پہ کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، یہاں رکنا ہے وہاں رکنا ہے، تو آپس میں پہلے شروع سے ہی یہ طے کر لیں کہ ہم 4 میں سے فائنل فیصلے کا ڈیسیژن یہ بندہ دے گا، باقی مشورہ دے لیں گے، لیکن ان میں سے ایک بندہ جسے میں نے بتایا نا کہ شرعی زبان میں کہ اس کو امیر مقرر کر لیں. اس لیے جب بھی گھر سے نکلیں ان کاموں کے بعد کوشش کریں کہ آخری عمل یہ کریں کہ وضو کریں اور 2 نفل پڑھ کے نکلیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پہ نکلتے تھے تو سفر پہ نکلنے سے پہلے 2 نفل پڑھا کرتے تھے. اللہ سے مانگیں، دعا کریں، وہ سفر برکت والا ہوگا. جس مقصد کے لیے آپ سفر پہ نکلے ہیں اللہ تعالیٰ اس مقصد میں آپ کو کامیابی دے گا. آپ جب جا رہے ہیں نا جہاں پہ، اگر آپ نے کسی ایک جگہ پہ جانا ہے، 15 دن سے کم دن کے رہنے کا ارادہ ہے، پھر آپ مسافر ہیں. کیا ہیں؟ کسی ایک جگہ پر رہنا اپنے 15 دن سے کم ہے اور آپ کے علاقے سے وہ دور اتنا ہے، شرعی 48 میل ہیں، اور میرا خیال ہے کلو میٹر میں ان کو اگر تقسیم کریں تو غالباً 70 یا 78 کلومیٹر بنتا ہے. 48 شرعی میل کا جو سفر ہے، اگر آج کل کے کلومیٹر کے لحاظ سے دیکھیں، میں پہلے سمجھتا تھا یہ 72 کلومیٹر بنتے ہیں، لیکن میں نے آج ایک جگہ پہ پڑھا ہے انہوں نے 77 یا 78 کلومیٹر بتایا ہے کہ جو 48 میل جو شرعی مسافت ہے. اس لیے آپ یہاں سے کاموں کی جائیں تو آپ مسافر نہیں ہیں، آپ یہاں سے گکھڑ جائیں تو مسافر نہیں ہیں. آپ نے جو جانا ہے، آپ کے سفر کی مسافت آپ کے علاقے شہر سے بستی سے جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں وہاں سے لے کے جہاں تک آپ نے جانا ہے شرعی 48 میل کا سفر ہونا چاہیے، اور وہاں پر آپ نے 15 دن سے کم ایک جگہ پہ رہنا ہو. لیکن آپ اگر مختلف جگہوں پہ جاتے جا رہے ہیں، جیسے تبلیغی جماعت والے ہیں، یہاں سے پہلے ملتان پہنچے، رحیم یار خان پہنچے، آگے سے پھر سکھر پہنچ گئے، پھر آگے بلوچستان کے علاقوں میں چلے گئے، کسی ایک جگہ پہ بھی وہ 15 دن ایک مقام پہ نہیں رہتے تو پھر وہ مسافر ہیں. ہاں یہ بھی ہے کہ یہاں سے گئے، ارادہ کیا تھا 5 دن رہنے کا کراچی، مسافر ہیں. وہاں پہ جا کے گئے جو کام کرنے گئے تھے، 5 دن کے بعد نہیں ہوا، 5 دن اور گزر گئے، 4-5 دن اور گزر گئے، پھر روزانہ یہ لگتا ہے کہ 2-3 دن اور لگیں گے، 2-3 دن اور لگیں گے. ایک وقت میں ایسی صورت نہیں بنتی کہ یہاں 15 دن اور رہنا پڑے گا، تو اس طرح 2-2 3-3 4-4 دن کے امید سے کہ ابھی 3-4 دن اور لگ جائیں گے، 3-4 دن اور لگ جائیں گے. اس طرح چاہے مہینہ بھی گزر جائے، 1.5 مہینہ بھی گزر جائے، آپ ایک جگہ پہ بھی رہ رہے ہیں لیکن ایک ہی وقت میں 15 دن سے زیادہ رہنے کا ارادہ نہیں ہے، تو وہ اس طرح بے شک مہینہ رہ لیں، 2 مہینے رہ لیں، پھر بھی آپ مسافر ہیں. اگر یہی موضوع رہا اگلے جمعے تو میں اس پہ انشاءاللہ تفصیلی مسائل پہ گفتگو کروں گا. اگر موضوع بدل گیا تو پھر دیکھیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.